بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت محنت پر بھاری، یہ فقرہ تو آپ نے اکثر سنا ہی ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک ڈاکٹر کی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ان کا نام عظیم ہے، جو ایک سول ہاسپٹل میں ایز اے سرجن کام کرتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی میں لکھتے ہیں کہ میرا نام عظیم ہے، میں نے ایک گاؤں میں آنکھ کھولی۔ جس گاؤں میں میں نے آنکھ کھولی وہاں پر تعلیم کا زیادہ رجحان نہیں ہے۔ وہاں بچے زیادہ تر وقت اپنا کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ وہاں پر ایک ہی سرکاری اسکول تھا جہاں پر میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے۔ ہمارے گھر میں پڑھائی کا اچھا خاصا رجحان تھا کیونکہ والدہ بھی پڑھی لکھی تھیں اور والد صاحب بھی ہیڈ ماسٹر تھے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک کمہار کا گھر تھا۔ ان کا بیٹا شیدہ کمہار میرا ایج فیلو تھا۔ میں نے ہمیشہ بچپن میں اسے دیکھا کہ وہ اپنی مرضی سے کھیل کود رہا ہوتا تھا۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو اچھے سوٹ بوٹ کے ساتھ نکلتا۔ میں نے کبھی اپنے بابا کی انگلی پکڑی ہوتی، کبھی بڑے بھائی کی انگلی پکڑ کر چلتا تو کبھی والدہ کی انگلی پکڑ کر چلتا۔ میں جب بھی باہر آتا تو میں اسے کھیلتا ہوا دیکھتا، جو اپنی مرضی سے کبھی کسی گندے پانیوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی زمین پر بیٹھا ہے۔ میرے دل میں بھی ایک حسرت ہوتی کہ کاش میں بھی شیدے کمہار کی طرح کھیل سکوں۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں تھوڑا بڑا ہوا۔ میں ابھی 4 سال کا ہوا تو مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ جب میں اسکول جاتا تو میں صبح اسے دیکھتا، وہ آرام سے چارپائی پر بیٹھا اپنی ماں سے لاڈ بٹور رہا ہوتا تھا اور میں اس ٹائم یونیفارم پہن کر اسکول جا رہا ہوتا تھا۔ میرے دل میں بہت حسرت تھی کہ کاش میں بھی شیدے کمہار کی طرح کھیلوں کودوں، زندگی کو انجوائے کروں۔ جب میں اسکول سے واپس آتا تب بھی میں دیکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایک ٹائر اٹھا کر سارے بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ٹائر آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا کہ کاش میں بھی اس ٹائر کو پکڑ لوں اور اس ٹائر کو خوب بھگاؤں اور اپنی مرضی سے بھاگوں۔ خیر مجھے تو سیدھے گھر جانا ہوتا تھا اور میں یوں ہی سیدھا گھر آ جاتا۔ اب مجھے گھر میں ہر وقت یہ طعنہ سننے کو ملتا کہ دیکھو ہم نے تمہارا نام عظیم رکھا ہے اور تم ایک عظیم انسان بننا، شیدے کمہار کی طرح بالکل مت بن جانا جو سارا دن آوارہ پھرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ فقرہ سنتا رہتا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں میٹرک میں آ گیا۔ خیر میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی ایک عظیم انسان ہوں۔ میں نے تعلیم میں ایک اچھا کردار ادا کیا ہے، میں معاشرے کا ایک اچھا انسان بن چکا ہوں، جبکہ شیدہ کمہار ایک آوارہ لوفر ہے اور وہ آوارہ اور لوفر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ مجھے کالج میں ایک اچھی جگہ ایڈمیشن ہو گیا اور میں شہر چلا گیا۔ اس کے بعد میرا ڈاکٹری میں ایڈمیشن ہو گیا اور والدین بھی وفات پا گئے۔ یوں گاؤں میں آنا جانا کم ہو گیا اور آہستہ آہستہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے وہاں پر شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر سے شادی کر لی۔ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا کہ دیکھو محنت کرنا اور میری طرح ایک اچھے ڈاکٹر اور اچھی زندگی گزارنا، کبھی شیدے کمہار کی طرح مت بن جانا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے کہ یہ شیدہ کمہار کون ہے تو میں انہیں گاؤں کی کہانی سناتا۔ میرے بچوں کو بھی شیدے کمہار سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ خیر کبھی گاؤں جانے کا وقت ہی نہ ملا، ہمیشہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف رہتا، کبھی ایمرجنسی آ جاتی، کبھی پرائیویٹ لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ مجھے گاؤں سے اطلاع آئی کہ وہاں پر ایک تایا جی فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں تعزیت بھی کر لوں گا اور اپنی فیملی کو اپنا گاؤں بھی دکھاؤں گا۔ ہم نے سب نے تیاری باندھی اور گاؤں کی طرف رخ کیا۔ میں وہاں پر آیا اور تعزیت کی اور اس کے بعد پوچھا کہ یہاں پر ایک شیدہ کمہار بھی تھا، کیونکہ میرے بچوں کو اس سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میں شیدے کمہار سے ملوں اور اسے دکھاؤں کہ دیکھو میں محنت کر کے کتنا عظیم انسان بن گیا ہوں۔ میں نے ایک اچھی گاڑی لے لی ہے، شہر میں ایک اچھا گھر لے لیا ہے، بچے بھی ڈاکٹر بننے کو جا رہے ہیں۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں شیدہ کمہار بھی رہا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جی بالکل،
اس کا گھر یہاں پاس میں ہی ہے۔ وہاں ایک شخص نے ہماری رہنمائی کی اور ہم شیدے کمہار کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دل ہی دل میں بہت اترا رہا تھا کہ دیکھو کہ میں ایک عظیم انسان بن چکا ہوں، اور وہ شیدہ کمہار جو ساری عمر یہاں آوارہ پھرتا رہا آج بھی لوفر اور لفنگا ہوگا۔ میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم ایک محل جیسے گھر کے سامنے رکے اور معلوم ہوا کہ یہ شیدے کمہار کا گھر ہے۔ وہاں پر 4 سیکیورٹی گارڈوں نے ہمیں روک لیا اور ہمیں تلاشی کا کہا۔ میرے بچے میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بھی حیرت میں تھا کہ یہ شیدے کمہار نے اتنی ترقی کیسے کر لی۔ خیر میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ ایک لوفر اور بدماش بن چکا ہوگا۔ اس نے ڈاکے کر کر کے چوریاں کر کر کے اپنا ایک گھر بنا لیا ہوگا۔ اسی اثناء میں شیدے کمہار کو بھی اطلاع مل گئی اور وہ ہمیں ملنے کے لیے گیٹ کی طرف بھاگا ہوا آیا۔ اس نے ایک اچھا کاٹن کا سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ ایک اچھا معزز انسان لگ رہا تھا۔ ملنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پاکستان کا ایک اچھا اور مایہ ناز ٹرانسپورٹر بن چکا ہے۔ اس کی گاڑیاں پورے پاکستان کی سڑکوں پر گھوم رہی ہیں۔ اس وقت میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں کس طرح اپنے عظیم ہونے پر اترا رہا تھا، جبکہ شیدہ کمہار تو آج بھی قسمت کا دھنی نکلا۔ وہ تو آج بھی موج میں ہے، جبکہ میں صبح 9 سے 2 بجے تک ڈیوٹی لازمی پہنچتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی کال پہ بھی مجھے جانا پڑتا ہے، اور میں ہر وقت اپنے ہاسپٹل کے ساتھ بندھا رہتا ہوں، جبکہ یہ آج بھی مزے میں ہے اور عیش کر رہا ہے۔ اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کا بزنس چل رہا ہے اور یہ مزے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی سچ کہتے ہیں، قسمت محنت پر بھاری ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قسمت کی دعا کرنی چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔